ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا ہوتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور دل کی اس بے قراری کا خاتمہ اللہ کے ذکر اور خوشنودی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد بھی آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ کے دل کو سکون و قرار مل گیا ہے۔ سنو، وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس خاص کا امتحان بھی خاص ہی ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہی ہوتی ہے۔ تو تمہیں آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ تکلیف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا زیادہ آزمائے گا تم سے اتنی ہی زیادہ محبت بھی کرے گا۔ اللہ انسان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کمزور ہے، اور اللہ اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اگر ان حالات میں استقامت دکھاؤ اور صبر کو ٹوٹنے نہ دو تو وہ کن کہہ دیتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد و تکلیف تمہیں تہجد کے سجدوں تک لاتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعا کرواتی ہے، ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہو پھر بھی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ صبر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب تو امید بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کن کا حکم نافذ کر دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اگر دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں ہو، تو خلوص دل کے ساتھ شدت سے اللہ سے دعا مانگا کرو، پورے توکل کے ساتھ۔ وہ رب تو بڑے دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور خلوص دل سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی ٹوٹی پھوٹی تڑپ سے دعائیں مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہ ادائیں، یہ دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کے معجزے کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تم اللہ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا کرو، کیونکہ یہیں سے معجزوں کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، ہر پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار بھی۔ جب کسی مشکل میں، پریشانی میں ہو، سمجھ نہیں آ رہی ہو تو دعا مانگا کرو، پھر دیکھنا کیسے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشکلیں تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں اور میرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے جوڑے اسے توڑنے والے بھی مل کر سکتے، کیونکہ یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ اور جب کبھی بھی مشکل لمحے آئیں
تو ان کو یوں کہہ کر آسان بنا لیا کریں کہ اے اللہ میں راضی گر تو راضی، کیونکہ جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہونے میں تم رب کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی ذات پر توکل ایسا رکھنا کہ کچھ کھو بھی جائے تو پچھتاوا نہ ہو، اور صبر ایسا کرنا کہ روح کو چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ یقین مانو جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا، انسان رب پر اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ بھی ساری الجھی ہوئی ڈوریں سلجھا دیتے ہیں، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ رب العزت کی دسترس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشات پر کن کہہ دے تو تمہیں صابر بننا پڑے گا، اپنی ذات کو بھول کر اس کی ذات سے منسلک ہونا پڑے گا، بے شک وہ بہت بزرگی والا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ہر چیز سے نواز دوں، اور میں نہ چاہوں تو تمہیں کوئی عطا نہیں کر سکتا، تو پھر مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، اور یقین رکھو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں مگر وہ عطا کرتے تھکتا نہیں۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا یقینی ہے، یہ بات جان لو۔ اگر تم نا امید ہو، تم کن پڑھتے ہو لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرنا، دیکھو کہ وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فایا کن کی تشریح بن جاتا ہے۔ بے شک میرا رب کریم ہے، قادر ہے، مہربان ہے۔ تو تم اللہ سے ایک بار سچے دل سے اور یقین سے مانگ کر تو دیکھو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹائے گا۔ وہ وقت جب خدا کے مہربان ہونے پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین ہے معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر آپ کا یقین ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے ہاتھ دستک دینا نہ چھوڑیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں اور مصیبتوں میں مانگی ہوئی دعا قبول کر لیں تو تم اپنے اچھے اوقات میں کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ ہمارا جو اللہ سے تعلق اور ریلیشن ہے نا، صرف یہ نہیں کہ برا وقت آئے تو اللہ سے تعلق رکھیں، ہمیں صرف برے وقت میں نہیں بلکہ اچھے وقت میں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی کوئی مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیں اور مجھ پر اعتبار رکھیں، اور اسی میں ہی ان کی بھلائی ہے۔